کلپ نمبر 1647۔ اس کلپ میں آپ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 سے 5 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ، بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باپ سے یہ کہنا پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی۔ اس آیت میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مومنین سے خطاب ہے اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داروں کے ساتھ ان کا طریقہ اختیار کریں۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی جب انہوں نے اپنی مشرک قوم سے کہا، بے شک ہم تم سے اور ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم نے تمہارے دین کی مخالفت اختیار کی، اور جب تک تم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عرفی باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا پیروی کے قابل نہیں، کیونکہ یہ ایک وعدے کی بنا پر تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر ہی قائم ہے تو آپ نے اس سے بیزاری ظاہر کر دی، لہٰذا یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کافر رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان مومنین کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے، اور یہ استثناء سے پہلے والے کلام کے ساتھ متصل ہے، لہٰذا مومنین کو اس دعا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ نوٹ، خیال رہے کہ مسلمانوں پر حضور اقدس علیہ السلام کی پیروی مطلقاً لازم ہے، جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی خاص اعمال میں ہے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام منسوخ بھی ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ آیت سورہ احزاب کی اس آیت لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے خلاف نہیں، کیونکہ یہاں خاص صورتوں میں خاص پیروی کا حکم ہے اور سورہ احزاب کی آیت میں مطلقاً پیروی کا حکم ہے۔ آیت قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ اپنا ایمان اپنے قول اور فعل سے ظاہر کر دے۔ نمبر 2، کفار سے دشمنی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمانوں سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے انبیاء کرام علیہ السلام گناہ گار مومنوں سے عذاب دور کریں گے اور ان کی شفاعت سے عذاب دور ہوگا، لہٰذا یہ آیت مومنوں کے حق میں شفاعت نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا،
اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ یعنی یہ دعا مانگنے میں بھی مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب عز و جل کافروں کو ہم پر غلبہ دے کر ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر اور مسلمانوں کو باطل پر گمان کرنے لگیں گے اور یوں ان کا کفر اور بھی بڑھ جائے گا۔ نیز اے اللہ ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب عز و جل بے شک تو ہی عزت والا اور حکمت والا۔